سب لوگ تو جیسے گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے کسی کو کوئی ہوش نہ تھا۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ ماہی نے وضو کیا اور اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو گئی۔ جہاں وہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز تھی، وہیں پر دو نگاہیں اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ ماہی نے تہجد ادا کیے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ اے میرے پاک پروردگار، میں تیری یہ گناہ گار بندی تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کی طلبگار ہوں۔ تو ہی بخشنے والا پاک مہربان ہے۔ میرے مالک، ہم قدم قدم پر گناہ گار ہیں۔ تو ہم کو بخش، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم کو جہنمی ہونے سے بچا، ہم کو ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو نے انعام کا وعدہ فرمایا ہے، اور مجھے شیطان کے شر سے بچا اور اپنی امان میں رکھ۔ آمین۔ گرمی کی وجہ سے قبض بڑھ گیا تھا۔ ماہی تسبیح ہاتھوں میں لیے اور آرام سے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر آ گئی۔ یہ لوگ ہوٹل کے دوسرے فلور پر تھے۔ یہ ہوٹل بھی بس 2 منزل تھا، کوئی اتنی خاص عمارت نہ تھی، کیونکہ یہاں پر اتنی آبادی کے آثار نہیں تھے۔ ماہی ہوٹل کی بالکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی اور ہاتھ تسبیح پر تھے۔ اس کے سامنے ہی درختوں سے گھیری ہوئی وہ جگہ بہت ہی پراسرار لگ رہی تھی۔ چاند بھی اب بڑا ہو رہا تھا، کیونکہ پونم کی رات آنے والی تھی۔ اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے فرید کھڑا تھا۔ ماہی اسے ذرا سا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے اسے دیکھ کر منہ موڑ لیا۔ فرید پاس آیا اور بولا، کیا بات ہے ماہی، آپ اس وقت کیوں جاگ رہی ہیں؟ ماہی اسے سخت جواب دینا چاہتی تھی، پھر خاموش ہو گئی۔ کیونکہ رات کی خاموشی کا سناٹا بہت تھا، اس لیے وہ اپنا لہجہ سخت کر کے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ باقی کے لوگ بھی جاگ جائیں۔ میں اس ٹائم جاگ جاتی ہوں کیونکہ میں نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ تہجد، یہ کیا ہوتا ہے؟ تہجد؟ ماہی فرید کو حیران ہو کر دیکھنے لگی، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ تہجد کی نماز کیا ہوتی ہے؟ جی نہیں ماہی، مجھے نہیں پتا کیا ہوتی ہے۔ فرید نے بات کو سنبھالا اور بولا، دراصل میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، نہ کبھی اسکول گیا ہوں، اس لیے مجھے نہیں پتا۔ آپ مجھے بتائیں گی کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ ماہی نے اسے سمجھایا، تہجد اللہ پاک کی سب سے لاڈلی عبادت ہے، جس میں آپ اپنے رب سے کچھ بھی مانگ سکتے ہو، پر ہم جیسے گناہگار لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخشے اور دوزخوں میں شامل نہ کرے، ہم کو اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس راہ پر جس پر اس کے انبیاء علیہ السلام چلے ہیں، اور ہمیں شیطان کے شر سے بچائے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان انسان کو گمراہی میں لے جاتا ہے اور اس کا ایمان کمزور کر کے اسے غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ بس پاک پروردگار ہمیں شیطانی شر سے بچائے۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں ہوں گے۔ یہ اللہ پاک خود فرماتا ہے۔ امن کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ فرید نے ماہی سے سوال کیا۔ امن کی جگہ جنت ہے، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے بہشت میں دودھ اور شہد کی نہر بہہ رہی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ بہشت میں یاقوت اور زمرد کے مکان بنے ہیں۔ جو اللہ کی راہ پر چلے ہیں، یہ انعام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے بہشت بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، ایسی جگہ جس کا تصور نہ کوئی انسان کر سکتا ہے اور نہ کوئی جنات کر سکتے ہیں۔ وہ سرسبز ہے، جس میں طرح طرح کے پھل لگے ہوں گے، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے ہیں اور نہ کسی کان نے سنے ہیں۔ پھر ساتھ ہی اللہ پاک فرماتا ہے جن لوگوں نے میری طرف سے روگردانی کی، میرے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلے، میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا اور شیطان کے راستے پر چلنے والے ہوئے، تو ان کا ٹھکانہ بہت ہی خطرناک ہے، اور وہ ٹھکانہ ہے دوزخ۔
جو کبھی نہ بجھنے والی ہوگی، اور شیطان کی پیروی کرنے والے اس جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی دردناک عذاب رکھا ہے۔ فرید ماہی کی باتیں سن کر حیران تھا۔ اس نے اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھا۔ سفید چادر میں لپٹا یہ چہرہ چودھری کا چاند لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ وہ ایک آدم ذاتی ہو کر اس قدر معتمی تھی کہ فرید کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اسماعیل کیسے اللہ کو مان سکتا ہوں؟ میں اس کو ہی اپنی راہ پر لے کر آؤں گا۔ یہ کبھی میرے راستے پر نہیں چلے گی۔ میں جانتا ہوں۔ ماہی، آپ کے والدین کدھر ہیں؟ میری ماما اور میرے پاپا کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ میں اپنے ماموں کے پاس ہوتی ہوں۔ کیا تم اللہ سے اس بات کا شکوہ نہیں کرتی؟ شکوہ کس بات کا کہ میرے ماں باپ مر گئے ہیں؟ فرید، اس دنیا میں کوئی بھی دائمی رہنے والا نہیں ہے۔ سب نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس کائنات کو تخلیق کرنے والے نے خود کہا ہے کہ یہ دنیا سراسر دھوکہ ہے۔ میرے ماں باپ چلے گئے، ایک دن ہم سب نے بھی چلے جانا ہے۔ دائم قائم رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جب وہ محشر کا میدان لگائے گا، کیا انسان، کیا جنات اور بہت سی اور ساری مخلوق اس کے دربار میں حاضر ہوگی۔ سب کو ان کے اعمال کے مطابق انعام دیے جائیں گے۔ ہمیں بس دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک ہمارا ٹھکانہ دوزخوں میں نہ کرے۔ جو اللہ پاک پر ایمان لائے اور اس کے نبی پر ایمان لائے، بے شک وہی بخشے جائیں گے اور جنت کو ان پر واجب کر دیا جائے گا۔ اچھا، میں چلتی ہوں، اذان ہونے والی ہے، میں نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ ماہی تو چلی گئی پر اسماعیل کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی۔ 7 بجے کے قریب سبھی لوگ جاگے اور ناشتہ وغیرہ کرنے لگے۔ سبھی کو ایڈونچر کی جلتی تھی۔ سبھی لڑکیوں اور لڑکوں نے جینز شرٹ پہنی تھی۔ سب تیار ہو کر ہوٹل کے صحن میں آ گئے۔ فرید اور خضر بھی نیچے ہی تھے۔ ماہی نے کچھ سامان کھانے کا پیک کیا۔ سبھی اس کا انتظار کر رہے تھے، وہ آئے تو ہم نکلیں۔ ماہی ایک بڑا سا بیگ اٹھا کر نیچے لائی۔ اس سے پہلے کہ فیصل آگے بڑھ کر بیگ کو اٹھاتا، خضر نے ماہی کے ہاتھ سے بیگ لے لیا اور وہ لوگ اگلے سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں گاڑیاں بڑی ویران سڑک پر سے گزر رہی تھیں۔ وہ لوگ پرانے کھنڈرات دیکھنے آئے تھے۔ جہاں پر وہ درختوں کا جھنڈ تھا، وہاں پر گاڑیاں روک دی گئی۔ سب باری باری گاڑیوں سے نکلے اور اب آگے پیدل سفر کرنا تھا۔ ماہی کی نظر ان درختوں کی جانب اٹھی۔ اسے بہت خوف محسوس ہوا۔ دن کے اتنے اجالے میں بھی ان درختوں کی گہری چھاؤں سے بھی اندھیرا لگ رہا تھا۔ سبھی آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ ماہی سب سے پیچھے تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی طاقتوں میں کچھ ہلچل ہوئی ہے۔ اس نے پیچھے درختوں کی جانب مڑ کر دیکھا تو اسے ایسا لگا یہ درخت جیسے کسی چیز سے باندھے گئے ہیں۔ ابھی تو سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے زبانی درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ درود ابراہیم پڑھ رہی تھی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے درختوں کے درمیان سے بہت بڑا دروازہ بن گیا ہے۔ وہ حیران سی ہو کر ایک جگہ پر رک گئی۔ سبھی آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ خضر نے جب ماہی کو رکے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس چلا آیا۔ خضر نے ماہی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک گئی۔ ماہی، کیا بات ہے؟ سبھی آگے جا رہے ہیں، تم کیوں رک گئی؟ خضر، تمہیں ان درختوں میں کوئی بہت بڑا دروازہ نظر آ رہا ہے؟ خضر نے درختوں کی جانب دیکھا۔ نہیں، مجھے تو نہیں نظر آ رہا۔ ماہی نے حیران ہو کر خضر کی جانب دیکھا۔ میری نظریں خراب ہے یا تمہاری خراب؟ پہلی بار ماہی نے خضر کو غصے سے جواب دیا۔ خضر ماہی کے اس رویے پر حیران رہ گیا۔ اس کی ماہی تو اس کے لیے اپنی جان دیتی ہے، پھر آج کیسے اتنے غصے میں بولی؟ ماہی نے اپنی بند مٹھی کھولی تو دیکھا اس کے ہاتھ کے ستاروں کی چال اب الٹی ہو گئی تھی۔ ماہی کے دل نے کہا یعنی اب مر مٹنے کا مقام آ ہی گیا۔ ماہی کو زریاب کی بات یاد آئی۔ بیٹا، جب
ان ستاروں کی چال الٹی ہو جائے تو سمجھ جانا شیطانی منتروں کی کتاب تیرے بہت ہی نزدیک ہے۔ خضر نے ماہی کا ہاتھ پکڑا اور آگے کی جانب چلا گیا، جبکہ ماہی کو پتہ چل گیا کہ بہت ہی بڑی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ وہ اس جنگ میں اپنے ساتھ آئے ہوئے ان تمام لوگوں کی جانوں کو بچانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی بھی معصوم جانیں ضائع نہ ہو۔ محبتیں بھی کتنی عجیب شے ہے، جب تک ان کو سرخ رنگ نہ دیا جائے یہ بھی مکمل ہونے کا نام نہیں لیتی۔ محبت میں قربانی نہ ہو اور عشق میں غم نہ ہو تو یہ دونوں ہی نامکمل ہیں۔ وہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ ماہی اور خضر کے کانوں میں سارا کی آواز گونجی، گائز تم سب کو پتہ ہے 2 دن بعد سورج گرہن ہے۔ وٹ، تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے میں نے بتایا کہ تم لوگ پروگرام کینسل کر دیتے۔ اب ہم ان کھنڈرات میں بیٹھ کر سورج گرہن بھی دیکھیں گے۔ سب ایک زوردار کہکے سے ہنسے، جبکہ ماہی اور خضر کا دل مٹھی نے جکڑ لیا۔ وہ جانتے تھے نہ جانے اس جنگ میں کون زندہ رہے گا اور کون نہیں۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ان کی محبت سلامت رہے گی یا نہیں۔ اپنی طبیعت اوروں سے جدا لگتی ہے، سانس لیں تو زخموں کو ہوا لگتی ہے، کبھی مجھ سے راضی کبھی مجھ سے خفا۔ اے زندگی بتا تو میری کیا لگتی ہے؟